صحابہ حضور کے گھر کھانا کھا کر بیٹھ گئے، میرے آقا اندر گئے، دیکھا کھانا کھا کر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب میرے آقا باہر نکل آئے، تھوڑی دیر انتظار فرمایا، پھر حضور اندر گئے، دیکھا تو صحابہ باتیں کر رہے ہیں۔ بس اتنی دیر لگی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ اتنی لمبا قرآن رب نے نازل کر دیا، نو میرے محبوب کے گھر آئندہ داخل نہیں ہونا، آئندہ کھانے کا ٹائم ہو تو میرے نبی کے گھر کی طرف بھی نہیں دیکھنا، غیر ناظرین اناہ، کھانے کے ٹائم اناہ کہتے ہیں عربی میں، تو ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے کھانے کے ٹائم کہ حضور کے گھر کیا پک رہا ہے، دھواں اوپر اٹھ رہا ہے تو کیا پک رہا ہے اس وقت۔ ہاں جب تم میرے محبوب تمہیں بلایا جائے میرے نبی کے گھر تو پھر آ جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب میرے نبی کے گھر تم کھانا کھا چکو تو فَانْتَشِرُوا، فوراً نکل جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اب کسی کو یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بتائیں اتنی بات بھی ہو گئی، آپ کہتے ہیں جی تھوڑی سی برداشت بھی تو ہونی چاہیے، میں آپ کے خالق اور مالک ہو کر برداشت اس نے نہیں کیا تو میرے جیسا کلمہ پڑھ کے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو کیسے کون سے دین کی بات کرتا ہے وہ ہمیں بھی سمجھا۔ حضرت اگلا لفظ بہت ہی عجیب ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا بیٹھنا میرے نبی کو دکھ دے گیا۔ تو صرف نبی کو اتنا، وہ صحابہ بیٹھے، صحابہ وہاں چغلیاں نہیں کر رہے تھے بیٹھ کر، حضور کی شانیں ہی بیان کر رہے ہوں گے نا، لیکن فرمایا نہ، میرے نبی کو جو دکھ ہو گیا، شانیں بھی بیان کرنی ہے تو اس صورت میں کرو میرے نبی خوش تو ہو۔ اتنی بات ہے نا جی، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تھوڑا سا تحمل کرو جی، تھوڑی سی برداشت پیدا کرو۔ میں کہ وہ خالق اور مالک ہو کر صحابہ پوری امت گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی، رب نے ان کی اس بات کو برداشت نہ کیا کہ میرے نبی کے دل میں گزر گئی کہ تم ابھی بیٹھے ہوئے نکلے نہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، اور نہیں اگر کسی کو سمجھ آتی تو ہمارے پاس تو تھرمامیٹر نہیں ہے تو اس کو سمجھایا جائے، لیکن وہ کوشش کرے۔ یہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے، سب سے بڑا کائنات میں مسئلہ حساس ہے یہ۔